السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تنکح زوجا غیرہ۔ معزز سامعین، پاکستان میں یہ خبر کافی گردش پر ہے کہ حلالہ سینٹر وہ کھول دیے گئے ہیں، اور حلالہ سینٹر جو کھولے گئے ہیں، آخر ان کے کھولنے والا کون ہے؟ ان کے جو کھولنے والا ہے حلالہ سینٹر ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ان کا بانی کون ہے؟ کنہوں نے حلالہ سینٹر کھولے؟ یہ بات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن بیان کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حلالہ سینٹر کھولنے والے کون ہیں؟ میں تو یہ بات پورے الحمدللہ اثر کے ساتھ، اثر رسوخ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ حلالہ سینٹر کھولنے والے وہی علماء ہیں کہ جنہوں نے حلالہ کو جائز قرار دیا، جنہوں نے حلالے کو جائز قرار دیا، جن کے متعلق حلالہ جائز ہے، حلالہ حلال ہے، ان علماء کو ہی ان حلالہ سینٹر کا ثواب پہنچنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں یہ حلالے کو جائز قرار دیا۔ تو اب یہ حلالہ اگر سینٹر کھول دیا گیا ہے تو اس کے متعلق یعنی حلالہ سینٹر کھولنے والے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے اشتہارات دے رہے ہیں۔ جی اگر آپ کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق ہو جانے کے بعد آپ پچھتا رہے ہو، آپ شرمندہ ہو، تو آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کا مکمل رازداری کے ساتھ حلالہ کریں گے، مکمل رازداری کے ساتھ ہم حلالہ کریں گے، اور یہاں تک کہتے ہیں مفتیان دین سے ہم آپ کا حلالہ کروائیں گے، مفتیان دین کی نگرانی میں حلالہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یہ مفتیان دین جو ہے نا وہ آپ کا حلالہ کریں گے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک مفتی صاحب ہے، مفتی محمد اکمل قادری صاحب، ان کا ایک بیان ہے سوشل میڈیا پر، وہ آج میں سن رہا تھا، اس میں نا ان کی یہ باتیں تھی، ان سے سوال ہوا حلالے کے بارے میں، پوچھا گیا حلالے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا حلالہ جو ہے یہ ایک مکمل پروسیس ہے، ایک مکمل پروسیس سے گزر کر یہ حلالہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ یہ مکمل نکاح ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، اس میں مکمل قبول کروایا جاتا ہے، پھر جا کر یہ نکاح ہوتا ہے، پھر جا کر حلالہ ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا بھی اچھا بھی اب یہ حلالہ جو ہے پھر یہ جائز ہو چکا؟ کہا نہیں، حلالہ جائز نہیں ہوا، حلالہ جائز نہیں ہوا، حلالہ غلط ہی ہے۔ اچھا، لیکن آگے سے خود وضاحت کرتے کہتے حلالہ جبکہ غلط ہے، لیکن جس کو حلال کیا جا رہا ہے، جس عورت کو حلال کیا جا رہا ہے، وہ عورت حلال ہو چکی ہے، یعنی وہ عورت اب حلال ہو چکی ہے، وہ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ آگے چلیں، اب خود ہی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ایسے مثال سمجھ لو کہ ایک آدمی سود سے پیسے لیتا ہے، سودی کاروبار، سود کے پیسے لیتا ہے اور اس سے اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اب کاروبار سے جو منافع آئے گا نا، کاروبار سے جو منافع آئے گا وہ اس کے لیے حلال ہے۔ جو اس نے سودی کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے، جو سود والے پیسے لیے، وہ حرام ہے، لیکن جو منافع پرافٹ آ رہا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ جو سود پہ لیے وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مفتی صاحب سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بچائے، جبکہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ استدلال کر رہے ہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ، پھر وہ اپنے پہلے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب یہ بات نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے مکمل سورۃ البقرہ میں مکمل طلاق کا جو پروسیس ہے، طلاق کا جو اللہ پاک کا قانون ہے، مکمل بیان کیا ہے، اور رب العالمین نے وہاں کہیں بھی نہیں کہا کہ شرطاً آپ نکاح کرو تو پھر جا کر آپ کا جناب والی یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور حتی تنکح زوجا غیرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 دن کے لیے نکاح کریں اور پھر جا کر آپ اس کے لیے حلال ہو جائیں گے حلالہ کرنے والے پر، بلکہ مفتی صاحب تو ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ پاک لعنت کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر۔ بات ان کی درست ہے، لیکن آگے جو انہوں نے بات کی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، اس کبھی گناہ سے بچنا چاہیے، اور اس گناہ سے بچتے ہوئے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا احکم الحاکمین نے جو صحیح طریقہ طلاق کا، جو صحیح معنی طلاق کا جو اللہ نے بیان کیا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ان علماء کی باتوں کے اوپر جو انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔